السلام علیکم ویڈیو آپ سب کیسے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہو. جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ویڈیو کوالٹی پر لاجکس اور ایویڈنس پہ بھروسہ کرتا ہوں اور ہمیشہ آپ کے سامنے وہی پروڈیوس کرتا ہوں. دوستوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایران اور سعودی عرب کے درمیان نارملائزیشن ہو گیا اور دونوں نے اپنے جو تعلقات ہیں پھر سے ریسٹور کرنا شروع کیے ہیں. اس کے علاوہ 2001 کے اندر جو اکارڈ سائن کیا گیا تھا اسے بھی دوبارہ سے ریسٹور کیا گیا. اس کے علاوہ کئی دوسری چیزوں پر بھی بات چیت جاری ہے جیسے کہ سفارتی عملے کی عدل آبادی، اس کے بعد تجارت کو شروع کرنا، اس کے ساتھ ہی ہوائی آمد و رفت. دوستوں ان سب پر بحث ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ایران اور سعودی عرب کے اتحاد ہیں انہوں نے بھی آپس میں نارملائزیشن کرنے کی بات کرتے ہیں. اس کے چلتے ہی دوستوں کئی سارے پابندیاں جو ایران پر لگائی گئی تھی وہ کمزور پڑنے لگی ہے اور کئی سارے ملک نے جو اکنامیکل سینکشنز ایران پر پٹ کیے تھے وہ بھی ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. دوستوں اتنا بڑا علاقائی تعاون دے کے عرب کنٹریز اور باقی دوسری کنٹریز اور جیسے کہ پوری مسلمت امت کا دوبارہ ایک ہو جانا اور کئی سارے نارملائزیشن، ٹریڈ اور بزنسز پہ دوبارہ بات کی چیز کرنا کہیں نہ کہیں اسرائیل اور امریکہ کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر بن چکا تھا. اسرائیل کے اینالسٹ نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر یہ نارملائزیشن یوں چلتی رہی تو آنے والے وقتوں میں اسرائیل کا یہ جنازہ اٹھائیں گے اسی طرح. اور دوستوں اس کے علاوہ جو ہے نا کئی ساری مفادات کو بھی نقصان پہنچنے لگا تھا کیونکہ امریکہ ہمیشہ سے ہی ایران کو دبا کر رکھنا چاہتا تھا. وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایران آگے بڑھے اور اکنامیکل ترقی کرے اور فوجی ترقی کرے. دوستوں اسی طرح یہ سیکٹر جیسے ہی کمزور ہوتے جا رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر ایران ایک نئے مقام اور ایک نئی ہی اکانومی پاور بننے کی کوشش کی طرف گامزن ہو چکا ہے. دوستوں جیسے کہ ایران کو پتہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ سے ہی اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے اور اسرائیل ہمیشہ سے ہی امریکی مفادات کا محافظ رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر. اکلوتا ملک جو امریکی مفادات کا محافظ رہا ہے وہ اسرائیل ہے اور اسرائیل نے اسے ہمیشہ اپنی سی خارجہ پالیسی کی طرح یوز کیا. اسے خارجہ پالیسی بنا کر انہوں نے اپنے اور اپنے حمایتوں کے مفادات جیسے کہ یو کے اور یو ایس اے کے مفادات کو دونوں اسرائیل کے وجود کے ساتھ جوڑ دی اپنی خارجہ پالیسی کی وجہ سے. دوستوں اس کی وجہ سے ہمیشہ یو کے اور اسرائیل جو ہے اسرائیل کے درمیان بھی کافی زیادہ ٹریڈ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ یو ایس اور جو ہے اسرائیل کے ساتھ بھی ٹریڈ دیکھنے کو ملتی ہے. نہ ہی صرف ٹریڈ ہوتی ہے دوستوں اس کے علاوہ کئی سارے جو فائنینشیل سپورٹ، فری کے ہتھیار، اس کے علاوہ بہت زیادہ ایسی سہولیات اسرائیل کو فراہم کی جاتی ہے جو کسی اور ملک کو نہیں کی جاتی کیونکہ یہ ملک دونوں سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا واحد محافظ ہے اتحاد کے طور پر مڈل ایسٹ کے اندر. دوستوں جیسے ہی امریکہ کے مفادات کو یہاں پہ جھٹکا لگنے لگا، ایران کے ساتھ نارملائزیشن ہونے لگی تو دوستوں روز اول سے پہلے ہی جو بائیڈن جب صدر بنے تھے ان کے الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں سعودی عرب سے بدلہ لوں گا جمال خشوگی کے قتل کے لیے. دوستوں انہوں نے آتے ساتھ ہی امریکہ نے اسرائیل کو حمایت زیادہ کی شروع کی لیکن سعودی عرب کے ساتھ بالکل اپنے جو تعلقات کئی بڑے تاریخی تھے وہ ختم کر دیے تھے. بالکل جو بائیڈن نے بالکل بائیکاٹ کر دیا تھا سعودی عرب کا اور سعودی عرب سے کسی طرح کی بات چیت کرنے انکار کر دیا. اس کے ساتھ امریکہ نے جو سعودی عرب کو امداد دے رہا تھا جو کہ فوجی مدد فراہم کر رہا تھا سعودی عربیہ کو وہ بھی انہوں نے واپس لے لی، وہ بھی انہوں نے بند کر دی. بالکل اس طرح سعودی عرب کو بھی کافی زیادہ مجبوری کئی سارے ایسے اسٹیپ لینے پڑے جو سعودی عرب پہلے نہیں لیے تھے لیکن سعودی عرب پھر سے اسٹیبل ہو گیا اور دوبارہ سے اپنے عرب کنٹریز کے ساتھ مل کے اس بار پھر سے بہت بڑی پاور بن چکا ہے. سعودی عرب دوبارہ سے اس بار ملٹری پاور بھی بن چکا ہے، خود کی ملٹری بنا کر اور بہت بڑی ملٹری اور بہت بڑا جو ڈیفینس سسٹم ہے اسرائیل نے کے خلاف بنایا سعودی عربیہ نے. دوستوں جیسے کہ کہتے ہیں تھوکنے کو اپنے ہی تھوکنے کو چاٹنا. دوستوں امریکہ نے کچھ ایسا ہی کام کیا اپنے تھوکنے کو چاٹے. جیسے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب سے کسی طرح کی بات چیت نہیں ہوگی اور اب جو ہے جو بائیڈن انہوں نے اپنی سب سے بڑی ٹاپ ڈیلیگیشن سعودی عرب بھیج دی ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملنے کے لیے. دوستوں اس کا ایک ہی مدعا ہوگا اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان نارملائزیشن کر لینا کیونکہ اگر اسی طرح ایران کے ساتھ نارملائزیشن چلتی رہی تو آنے والے وقتوں میں امریکی مفاد جو ہے مشرق وسطیٰ میں بالکل تباہ ہو کر رہ جائے گا، صرف چین کا مفاد آگے آ جائے گا. دوستوں یہی امریکہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی ایسا ہو، اس لیے امریکہ اب سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کرنے لگے کہ وہ اسرائیل سے نارملائزیشن کر لیں کیونکہ سعودی عرب نے اگر نارملائزیشن کر لی تو وہ تقریباً پوری مسلمت میں امہ ہی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر لے گی اور اسرائیل کو ایک بہت بڑا فگر پوائنٹ مل جائے گا. دوستوں لیکن ایسا کبھی نہیں چاہے گا کوئی بھی مسلم کنٹری اور مجھے نہیں لگتا کہ سعودی عرب بھی ایسا چاہے گا. فی الحال انہوں نے کہا ہے اسی ہفتے وہ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں سعودی عربیہ کو اور سعودی عرب سے بات چیت دوبارہ سے شروع کریں گے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے اور ڈیلیگیشن کے ساتھ. دوستوں اسی کے ساتھ دیکھتے چلیں گے کہ آگے کیا صورتحال ہوتے ہیں، کیا نئی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، کیا نئی سیاست میں رد و بدل دیکھنے کو ملتا ہے. دوستوں چاہے جو بھی ہو میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، آپ کو ہمیشہ یہ اپڈیٹ رکھوں گا کیونکہ میرے چینل کا نام ہے نیوز اپڈیٹس اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ انالیسس میں انالیسس تجزیہ بھی کرتا ہوں نیوزوں کا. دوستوں اس لیے میں کہتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا کیونکہ کمنٹ آپ کی قیمتی رائے ہوتی ہے، وہ دینا کبھی مت بھولیے گا. اللہ حافظ.